آپ نے بڑے طویل ایک مشکل ٹائم گزارا 9 مئی کے بعد، اس کے بعد سچویشن کچھ چینج ہوئی، لیکن یہ مرزا آفریدی صاحب نے تو 9 مئی کے بعد بیان بھی دے دیا تھا، اس کے بعد یہ واپس بھی آ گئے ہیں. وہ واپس آ سکتے ہیں تو آپ واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیے مرزا صاحب کا اس وقت بھی پی ٹی آئی سے جو تعلق تھا یا کچھ تھا، دیکھیے پارٹی ایک ہانڈی کی طرح ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو لوگ ہانڈی میں فواد چودھری والا مسالہ نہیں چاہیے انہیں. ابھی اگر یہ مسالہ پڑ جائے گا تو پھر ان لوگوں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کا کیا بنے گا. سو آپ مرزا آفریدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں جن سے خطرہ نہیں ہے، لگتا ہے لیڈرشپ کو، لگتا ہے موجودہ لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ان لوگوں کو تو پرابلم ہے. ورنہ تو باقی جو لوگ ہیں، چاہے وہ میں ہوں یا عمران اسماعیل ہوں یا اسد عمر ہوں یا باقی لوگ ہوں، ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ان کی ایک پارٹی پوزیشن میں فرق آتا ہے، اور ان کو لگتا یہی ہے کہ وہ پھر اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا، تو اس لیے یہ پرابلم ہے. ادروائز ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جن حالات میں لوگ گئے کیا، اور ان لوگوں کو تو یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے بلا مقابلہ ہو بھی سکے گا؟ آج ہی ٹائم ہے صرف اور صرف واپس لینے کا اپنے نامینیشن پیپرز. آپ کو لگتا ہے جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں سارے وہ والا گروپ جو ناراض ہے اس ٹائم پر گنڈا پور صاحب سے، دیکھیے اب اگر انہوں نے واپس لے بھی لیا تو جو نقصان ہے وہ تو ہو گیا ہے، اور آئی تھنک اگر وہ واپس نہیں لیتے تو بھی بڑا نقصان ہے، اگر واپس لے لیتے ہیں تو بھی بڑا نقصان ہے. سو ناؤ اٹس اے کیچ 22 کم نقصان کس میں ہے فواد چودھری صاحب؟ دونوں میں ہی ان کا امیج تو بڑا خراب ہو گیا ہے. اور آئی تھنک اگر مرزا آفریدی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ واپس لے لیں اپنے نامینیشن پیپر، تاکہ وہ کنٹروورشل بہت ہو گئے. ان کو بھی بڑے نوجوان ہیں، ان کو بڑے موقع ملنے ہیں آگے. آئی ڈونٹ نو وہ سینٹ کی لوگوں کا آبسیشن بھی بن جاتا ہے ایک دفعہ رہ کے کہ پتہ نہیں ہم کیا تیر چلا لیں گے نہ ہو کے. آئی تھنک آفریدی صاحب کو چاہیے اگر زیادہ پیسے خرچ نہیں ہو گئے تو وہ وڈرا کر لیں. کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے فواد چودھری صاحب؟ آپ نے تو ان کو 2021 میں بھی دیکھا تھا نا آتے ہوئے. کتنے پیسے خرچ پتہ نہیں مجھے بٹ سینٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیے پہلے ہوتا تھا عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ممبروں کو جو ہے وہ پیسے دیتے تھے. اسی لیے تو عمران خان نے ہم نے اتنا زور لگایا کہ یہ طریقہ کار بدلے. لیکن کتنے پیسے اسپینڈ ہوتے تھے فواد چودھری صاحب؟ میں ذرا پہلے آپ کو پوائنٹ دے دوں. ہم اسی لیے کہہ رہے تھے یہ طریقہ کار بدلیں. اس میں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہاں پہ بھی یہ معاملہ سدھرا نہیں اور وہاں پہ طریقہ کار بدلنا پڑا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیدوار ڈائریکٹ ووٹر کے اوپر پیسے خرچ کر دیتے تھے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے سوچا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، ہمیں تو بائی پاس کر کے یہ ڈائریکٹ جو ہے ووٹر تک چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس آنے چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ پیسے ڈائریکٹ ہمیں ملنے چاہیے، لہٰذا انہوں نے وہ ختم کر کے کہا بلا مقابلہ کیا جائے ہر جگہ کے اوپر. اور لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں روایت رہی ہے، اور اربوں روپے جو ہیں وہ بانٹیں گے. آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے 70 کروڑ کی مجھے اماؤنٹ بتائی تھی کہ ایک ایک سینیٹر پر 70 کروڑ لگتے ہیں. آپ بھی ذرا کوئی اماؤنٹ تو دے دینا، کتنی اماؤنٹ لگتی ہے ایک سینیٹر کو خریدنے میں؟ دیکھیے بلوچستان میں اور کے پی میں چونکہ ممبرز کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. پنجاب اور سندھ میں چونکہ ممبر زیادہ ہے تو یہ جس طرح شاید خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر 70 کروڑ ہے یا 50 کروڑ ہے، آئی ایم شیور کہ کافی زیادہ پیسے ہوں گے. اور پنجاب اور سندھ میں؟ پنجاب اور سندھ میں نہیں اتنا ہوتا کیونکہ یہاں ممبرز بڑے زیادہ ہیں، تو عام طور پارٹی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے اتنے لوگوں کو مینج کرنا. اچھا، یہ جو پارٹی نے اب کمٹ کر دی ہے اپوزیشن، جو کے پی کے کی اپوزیشن ہے ان کو، کہ اب تو ہم بلا مقابلہ ہی آئیں گے، آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دباؤ تو بہت ہوگا ورکرز کے اوپر، عرفان سلیم کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا. اور لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر ہم وہ وڈرا کریں گے اور کسی قیمت پہ وڈرا کریں گے، ایڈوائزر بن جائیں گے، یہ کریں گے، ان کو بہت نقصان ہوگا. اب تو آئی تھنک جو ہینڈلنگ ہونی چاہیے تھی وہ بھی بہت بری تھی. رائٹ. فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد